بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانیاں، قیامت کب آئے گی، قیامت کا کیا منظر ہوگا۔ قیامت کا ایک دن معین ہے اور اس دنیا کا ایک روز اختتام ہونا ہے، مگر یہ وقت کب آئے گا کسی کو معلوم نہیں۔ قرب قیامت کی البتہ 6 نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں، جن کے متعلق یقیناً آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، مگر اسرائیل میں یہودی پادریوں نے ایک عجیب شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچیا کی پیدائش ہو گئی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے، اور انہوں نے تو دنیا سے رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ ڈیلی سٹار کے مطابق یہودی مذہب کے ممتاز ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کلی طور پر سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اب یروشلم میں تیسرے موعد کی تعبیر ہو گئی، جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح کا ظہور ہو جائے گا۔ پادری شین ریمچن نے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں مزید کہا کہ اب وہ علامات ظاہر ہو گئی ہے جو تیسرے موعد کی تعمیر کا اشارہ ہے، اور اب یہ دنیا اپنے خاتمے کو حتمی مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والی سرخ بچیا کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں سرخ رنگ کی بچیا اور اسے جنم دینے والی گائے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں ناظرین کو بتایا گیا ہے کہ یہی وہ بچیا ہے جس کا انتظار یہودی مذہب کے پادری صدیوں سے کر رہے تھے، اور اب چونکہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے تو تیسرے موعد کی تعبیر اور اس بچیا کی قربانی کی تیاری کی جائے تاکہ مقدس کتاب میں بیان کیے گئے احکامات کی کما حقہ تعمیل ہو جائے۔ سورہ اسرافیل علیہ السلام، وہ لمحہ جب قیامت ہوگی۔ سورہ اسرافیل علیہ السلام، وہ لمحہ جب قیامت ہوگی۔ یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے؟ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرف ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئے رنگین اون کی طرف ہو جائیں گے۔ جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اپنی خواہش کی اتباع کی ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ وہ ایک دکھتی ہوئی آگ ہے جس میں اللہ کے نافرمانوں اور گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ایک روز حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور سے پوری کائنات میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، اور حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ چیخ و پکار اور زلزلے کی شدت بڑھتی جائے گی، جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے۔
یہاں تک کہ کائنات میں کوئی بھی زندہ باقی نہ بچے گا، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس زمین میں جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دن کا بار بار ذکر فرمایا ہے، صرف یوم القیامہ کا لفظ 80 جگہوں پر ورد ہوا ہے۔ دیگر مذہبی کتابوں میں بھی اس دن کا تذکرہ ملتا ہے، حتیٰ کہ عیسائی اور یہودی بھی اس دن کو برحق مانتے ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دنیا کے اس عظیم نظام کا آخر کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور اس عجیب و غریب نظام کو چلانے والی ایک بہت بڑی ذات ہونی چاہیے جس کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کی جز یا سزا بھی ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے اس دن کی ہولناک کو ذکر کیا ہے۔ چند آیات کا ترجمہ پیش ہے۔ جب سورج لپٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور جب سمندروں میں طوفانی آ جائے گی اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا اور جب دوزخ بھٹکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔